بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عمران سیریز بلیک ہاؤنڈز 14ویں قسط۔ لیکن دراصل وہ مردہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کے دل کی محسوس انداز میں مالش کر دی جائے تو وہ جلد ہی دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں جب خون رواں نہ ہونے کی وجہ سے جمنے لگتا ہے تو اس کے اندر ایک محسوس کیمیائی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خود بخود دل کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ان جھٹکوں کی وجہ سے دل دوبارہ کام کرنے لگے تو آدمی زندہ بچ جاتا ہے، ورنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ میری خوش قسمتی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس آدمی نے جب اچانک مجھے اٹھا کر دیوار کے ساتھ پٹھا تو زوردار جھٹکا لگنے سے میرا دل بند ہو گیا اور وہ مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ لیکن پھر کیمیائی تبدیلی کی وجہ سے دل کو جھٹکے لگے تو دل کام کرنے لگ گیا، اور اس طرح میں ایک لحاظ سے مر کر دوبارہ زندہ ہو گیا، منوہر نے جواب دیا، اور کورو نے حیرت کا ایک طویل سانس لیا۔ حیرت انگیز بیماری ہے یہ، کورو نے کہا، اور منوہر مسکرا دیا۔ میری اس بیماری کی تشخیص ایکریمیا میں ہی ہوئی تھی۔ وہاں تربیت کے دوران بھی میرے ساتھ ہی حادثہ پیش آیا تھا، چنانچہ ڈاکٹروں نے مجھے مردہ قرار دے دیا۔ پھر میری لاش واپس قبرستان بھجوانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں کہ میں زندہ ہو گیا۔ اس پر ڈاکٹر بے حد حیران ہوئے، اور پھر میرے خون کا تفصیلی تجزیہ کیا گیا، اور اس طرح انہوں نے اس بیماری کو تشخیص کیا۔ یہ بیماری کروڑوں افراد میں سے کسی ایک کو ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں نے مجھے اس سے بچنے کے لیے پرہیز بھی بتایا، لیکن وہ اس قدر سخت تھا کہ میں اس پر قائم نہ رہ سکا۔ بہرحال اب اس بات کو چھوڑو، اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے فوری طور پر ان 6 پاکیزیائی ایجنٹوں کو ٹریس کر کے ہلاک کرنا ہے، منوہر نے کہا۔ میرا خیال ہے باس کہ رحمت علی کے بارے میں آپ کا خیال درست ہے، پہلے اس کے بھتیجے آصف کو کیوں نہ ٹٹولا جائے، کورو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اسے بلاؤ اور اسے پھر سے اصل صورتحال اگلواؤ، منوہر نے جواب دیا۔ آپ آرام کریں، میں ابھی بندوبست کرتا ہوں، کورو نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور منوہر کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بڑی فوجی جیپ خاصی تیز رفتاری سے راہولی کی اونچی نیچی پہاڑی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر جبکہ اس کے ساتھ عمران بیٹھا ہوا تھا۔ عقبی سیٹوں پر کیپٹن شکیل، صفدر نعمانی اور صدیقی موجود تھے۔ ان سب کے جسموں پر فوجی یونیفارمز تھے۔ عمران کے کاندھوں پر میجر کے سٹار موجود تھے، جبکہ باقی سب کے کاندھوں پر کیپٹن کے سٹار موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد جیپ نے ایک موڑ کاٹا اور دور چھاؤنی کا مین گیٹ نظر آنے لگا، جہاں باقاعدہ فوجی گارڈ موجود تھی۔ وہ سب چونک کر سیدھے ہو گئے۔ تنویر نے گیٹ پر موجود راڈار کے قریب جا کر جیپ روکی تو عمران اچھل کر نیچے اترا اور فوجی انداز میں چلتا ہوا سائڈ پر بنے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں موجود کیپٹن نے اسے دیکھتے ہی اٹھ کر باقاعدہ فوجی انداز میں سلیوٹ مارا۔ کیپٹن، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ کیپٹن نارنگ جناب، کیپٹن نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ کیپٹن نارنگ، میرا نام میجر کنڈن ہے اور میرا تعلق کافرستان ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، تو میری کرنل درگاہ رام سے بات کراؤ، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ او یس سر، کیپٹن نارنگ نے کہا، اور عمران میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ کیپٹن نارنگ نے جلدی سے میز پر موجود انٹرکام اٹھایا اور اس کے 3 بٹن دبا دیے۔ یس، دوسری طرف سے ایک سخت آواز سنائی دی۔ چیک پوسٹ نمبر 1 سے سیکیورٹی آفیسر کیپٹن نارنگ بول رہا ہوں جناب، کافرستان ملٹری انٹیلیجنس کے میجر کنڈن جیپ پر تشریف لائے ہیں اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیپٹن نارنگ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میجر کنڈن ملٹری انٹیلیجنس، ٹھیک ہے بات کراؤ، دوسری طرف سے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ یہ لیجئے جناب، بات کر لیجئے کرنل صاحب سے، کیپٹن نارنگ نے ریسیور عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہیلو، میجر کنڈن آف ملٹری انٹیلیجنس سیکشن 3 اسپیشل کوڈ X1XZ بول رہا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ او یس میجر کنڈن، فرمائیے، دوسری طرف سے نرم لہجے میں کہا گیا۔ آپ سے فوری ملاقات چاہتے ہیں کرنل، ٹاپ سیکرٹ اوور، عمران نے جواب دیا۔ آپ اکیلے ہیں یا؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ میرے ساتھ 5 کیپٹن بھی ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر تشریف لے آئیں، کرنل درگاہ رام نے کہا۔ سوری کرنل، ان کی موجودگی بھی بات چیت کے دوران ضروری ہے کیونکہ اسپیشل ایشو ان سے ہی متعلق ہے، عمران نے جواب دیا۔ او اچھا ٹھیک ہے، ریسیور کیپٹن نارنگ کو دیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے ریسیور کیپٹن نارنگ کی طرف بڑھا دیا۔ کیپٹن نارنگ دوسری طرف سے آنے والی بات سنتا رہا۔ یس سر، آخر کیپٹن نارنگ نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کرنل صاحب اس وقت ٹارچر سیل بلاک میں ہے اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ کو وہیں لے آیا جائے، وہ وہیں آپ سے گفتگو فرمائیں گے، آئیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، کیپٹن نارنگ نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن نارنگ اپنی جیپ میں بیٹھا ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ چھاؤنی کچھ زیادہ بڑی نہ تھی، صرف 4 بیرکوں پر مشتمل تھی۔ ایک بیرک کے سامنے کیپٹن نارنگ کی جیپ رکی تو تنویر نے بھی اپنی جیپ روک دی، اور پھر وہ سب نیچے اتر آئے، اور پھر کیپٹن نارنگ کی رہنمائی میں وہ ایک راہداری میں چلتے ہوئے نیچے جاتی سیڑھیوں سے اتر کر ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ گئے۔
جسے دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ وہاں کرنل درگاہ رام موجود تھا۔ وہ لمبے قد اور بھاری جسم کا ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور آنکھیں اس طرح سرخ تھیں جیسے آنکھوں میں باقاعدہ الاؤ چل رہا ہو۔ میجر کنڈن، عمران نے مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کرنل درگاہ رام، کرنل درگاہ رام نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا اور اس طرح عمران سے مصافحہ کیا جیسے وہ جبراً ایسا کہہ رہا ہو۔ کیپٹن نارنگ واپس چلا گیا تھا، اس لیے اب وہ آپ دفتر میں اکیلے تھے۔ کرنل نے صرف عمران سے مصافحہ کیا تھا، باقی کسی سے مصافحہ نہ کیا تھا۔ بیٹھو، کرنل درگاہ رام نے سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی بڑی سی دفتری میز کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اس نے میز کے کنارے پر موجود بٹن دبائے تو دروازے کے اوپر سیاہ رنگ کے کسی دھات کی چادر آ گئی۔ ہاں، اب تم کھل کر بات کر سکتے ہو، لیکن پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے سلیوٹ کیوں نہیں کیا، جبکہ فوجی ضابطے کے مطابق سلیوٹ کرنا چاہیے تھا اور تمہارے ساتھیوں نے بھی سلیوٹ نہیں کیا۔ کرنل درگاہ رام نے ہشمیری لہجے میں کہا اور عمران مسکرا دیا۔ اچھا ہوا تم نے پوچھ لیا، یہ دیکھو کارڈ۔ عمران نے جیب سے کارڈ نکال کر کرنل کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا۔ جنرل، او تو آپ جنرل ہیں۔ او آئی ایم سوری، کرنل نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر کھڑا ہوا اور اس نے باقاعدہ عمران کو فوجی سلیوٹ کر دیا۔ بیٹھ جاؤ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو شاید اس بات کو اوپن بھی نہ کرتا، لیکن تمہارے پوچھنے پر مجھے اوپن کرنا پڑا۔ عمران نے مدبرانہ سے لہجے میں کہا۔ یس سر، کرنل نے واپسی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب میری بات غور سے سنو، انٹیلیجنس کو ایک مصدقہ خبر ملی ہے کہ یہاں راکھولی میں بلیک ہاؤنڈز کے ہیڈ کوارٹر میں کوئی غدار موجود ہے جو بلیک ہاؤنڈز کے بارے میں اطلاعات آزاد مشک بار بھیجتا رہتا ہے۔ حکومت آزاد مشک بار بلیک ہاؤنڈز کے خاتمے کے لیے پاکیزہ سیکرٹ سروس کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر یہ ان کی کوشش کامیاب ہوگی تو نتیجہ یہ کہ اس مخبر کے ذریعے اس مخبر کی گرفتاری کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ بلیک ہاؤنڈز کے سربراہ جناب مینن نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو انٹیلیجنس پر اوپن کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ خفیہ مشن سونپا گیا ہے کہ ہم مل کر ہیڈ کوارٹر میں اس مخبر کو خود تلاش کر کے اس کا خاتمہ کریں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ اس سلسلے میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ بلیک ہاؤنڈز کا ہیڈ کوارٹر اور یہاں راکھولی میں نہیں جناب، ان کا ہیڈ کوارٹر تو یہاں سرے سے ہے ہی نہیں۔ آپ کی سروس کو غلط اطلاع دی گئی ہے۔ ان کا البتہ ایک اڈہ یہاں ضرور موجود ہے اور اس کا انچارج کورو ہے۔ کورو میرا دوست ہے۔ ہیڈ کوارٹر کا تو کسی کو علم نہیں ہے، البتہ اتنا علم ضرور ہے کہ وہ دگام میں ہے، یہاں نہیں۔ کرنل درگاہ رام نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کورو کا اڈہ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ راجہ بٹ بازار کے آخری سرے پر ایک خاکی رنگ کی عمارت ہے۔ بظاہر وہ ایک رہائشی مکان ہے اور کورو اس کا مالک ہے، لیکن بلیک ہاؤنڈ کے سیکشن 4 کا وہی اڈہ ہے۔ کرنل درگاہ رام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں واقعی غلط اطلاع ملی ہے۔ شکریہ، چلیں یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب آپ بتائیں کہ آج کل یہاں تحریک کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے کہا۔ تحریک کو ہم لوگ سختی سے کچل رہے ہیں۔ پہلے یہاں راکھولی میں تحریک کا خاصا زور تھا، لیکن اب ہماری سخت کارروائیوں کی وجہ سے تحریک کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ کورو نے یہاں کے 4 لیڈروں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ ہم نے یہاں کے مسلمانوں پر بے حد ظلم و ستم کر کے ان کو دبا لیا ہے۔ اس وقت بھی چھاؤنی کے ٹارچر سیل میں 4 ایسے آدمی ہیں جن کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ ان کا تعلق حریت پسندوں کے کسی گروپ سے ہے۔ ہم ان سے ان کے ساتھیوں کے نام وغیرہ اگلوا رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے ملاقات بھی یہیں کی ہے۔ کرنل درگاہ رام نے کہا۔ کہاں ہیں وہ 4 آدمی؟ عمران نے کہا۔ ساتھ ہی ٹارچر سیل ہے، آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ آئیے میرے ساتھ، کرنل درگاہ رام نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کنارے پر موجود بٹن دبایا تو دروازے پر موجود سیاہ رنگ کی چادر سرسراہٹ کی تیز آواز کے ساتھ غائب ہو گئی۔ آئیے میرے ساتھ، کرنل درگاہ رام نے اٹھتے ہوئے کہا اور عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھی پہلے ہی ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ ان کے پیچھے چلتے ہوئے دروازے سے باہر نکلے اور پھر راہداری سے گزر کر بڑے سے دروازے پر پہنچے جس پر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ کرنل درگاہ رام نے دروازے کی دہلیز میں ایک جگہ محسوس انداز میں پیر مارا تو سرخ بلب بجھ گیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ بھی خود بخود کھلتا چلا گیا اور دروازہ کھلتے ہی ان کے کانوں سے انتہائی کربناک انسانی چیخیں ٹکرائیں اور وہ سب بے اختیار چونک پڑے۔ دوسرے لمحے وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے 4 مقامی آدمیوں کو ایک دیوار کے ساتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے دیکھا اور چاروں دیونما آدمی جلتی ہوئی مشعلیں اٹھائے ان کے ننگے جسموں کو جگہ جگہ سے داغنے میں مصروف تھے۔ جاؤ، اچانک عمران نے چیختے ہوئے کہا اور چاروں دیونما آدمی یک لخت مڑے اور پھر کرنل درگاہ رام کو اشارہ دے کر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ عمران ان لٹکے ہوئے افراد کی طرف بڑھا۔ ان چاروں کے جسم جگہ جگہ سے جلے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ ان کے جسموں پر کئی جگہ زخم تھے جن میں نمک بھرا گیا تھا، پیروں پر تیزاب ڈالا گیا تھا، ان کے چہرے بھی پھٹے ہوئے تھے اور وہ انتہائی کربناک حالت سے 2-4 بار مسلسل کراہ رہے تھے، لیکن ان کی حالت نیم بے ہوشی کی تھی۔ اس قدر تشدد یہ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ انہیں تو مر جانا چاہیے تھا۔ عمران نے کہا۔ یہ ہماری خاص ترکیب ہے جناب، ہم پہلے انہیں ایک محسوس انجیکشن لگاتے ہیں جس سے ان کی جسمانی قوت مدافعت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اس کے بعد ان پر تشدد کرتے ہیں۔ کرنل درگاہ رام نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ یہ 4 مقامی لوگ ہیں، ان کے متعلق مخبروں نے اطلاع دی ہے
کہ ان کا تعلق حریت پسندوں کے کسی گروپ سے ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے زبان نہیں کھولی۔ لیکن کب تک نہ کھولیں گے، میں ان کی رخ سے بھی اصل بات اگلوا لوں گا، اور اگر یہ زیادہ بہادر بنے تو پھر ان کے سامنے ان کی بیٹیوں اور بہوؤں کو بے آبرو کیا جائے گا۔ کرنل درگاہ رام نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ اپنا بہت شاندار کارنامہ بیان کر رہا ہو۔ کرنل، یہاں چھاؤنی میں کتنے فوجی ہیں؟ اچانک عمران نے پوچھا۔ 100 کے قریب نفری ہوگی۔ کیوں؟ کرنل نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، کھولو انہیں اور ان کی بینڈیج کراؤ، عمران نے یکلخت خوش لہجے میں کہا۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کرنل درگاہ رام نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بھیانک انداز میں چیختا ہوا اچھل کر دور جا گرا۔ عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما تھا اور اس کا بھرپور تھپڑ کرنل درگاہ رام کے چہرے پر اس طرح پڑا تھا کہ ٹھوس جسم رکنے کے باوجود وہ کسی گیند کی طرح اچھلتا ہوا 2 فٹ دور جا گرا تھا، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ مشین پسٹلز کے محسوس دھماکوں اور کمرے میں موجود ان چاروں دیوک آدم جلادوں کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ یہ فائرنگ تنویر اور صدیقی کی طرف سے ہوئی تھی۔ کرنل درگاہ رام نیچے گرتے ہی بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ عمران کا بازو ایک بار پھر گھوما اور کرنل درگاہ رام باوجود بچنے کی کوشش کے عمران کے تھپڑ کی ضرب سے نہ بچ سکا تھا اور ایک بار پھر چیختا ہوا اچھل کر نیچے جا گرا۔ مگر دوسرے لمحے کمرہ ایک بار پھر مشین پسٹل کی آواز سے گونجا اور نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا کرنل درگاہ رام ایک بار پھر دھماکے سے نیچے گرا۔ اس کی کھوپڑی سینکڑوں حصوں میں بانٹ کر فرش پر پھیل گئی تھی۔ اس بھیڑیے کو اتنی آسان موت کیوں مارا ہے تم نے؟ عمران نے مڑ کر انتہائی سخت لہجے میں تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں اس بھیڑیے کو مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، تنویر نے بھی گھبراتے ہوئے کہا۔ بہرحال اب ان چاروں کو نیچے اتارو اور صفدر تم ایسا کرو کہ ان کے ٹارچر سیل میں چارجر بام لگا دو، عمران نے کہا اور دیوار کے ساتھ لٹکے ہوئے ان چاروں مظلوم افراد کی طرف بڑھ گیا۔ باقی ساتھی بھی آگے بڑھے اور چند لمحوں بعد انہیں اتار کر نیچے لٹا دیا گیا۔ ان لوگوں کے لباس ادھر کونے میں پڑے ہیں، وہ انہیں پہنا دو۔ ویسے اگر تم کرنل درگاہ رام کو نہ مارتے تو میں پہلے ان کی بینڈیج وغیرہ کراتا، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہمیں انہیں ساتھ لے کر جانا ہوگا، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، باہر فوجی موجود ہیں، وہ ہمیں کیسے ان کے ساتھ جانے دیں گے؟ صفدر نے کہا۔ ارے ہاں کیپٹن شکیل، تمہارا قد و قامت اس کرنل سے ملتا ہے۔ تنویر نے عقل مندی کی ہے کہ اس کی کھوپڑی اڑا دی ہے، اس لیے اس کی یونیفارم محفوظ ہے۔ تم کرنل درگاہ رام بن سکتے ہو۔ میک اپ باکس میرے پاس موجود ہے، میں تمہارا چہرہ تبدیل کرتا ہوں۔ بالوں کا رنگ اور سٹائل بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سر پر کیپ آ جائے گی جو وہاں اس دفتر میں میز پر چھوڑ آیا تھا، عمران نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ کرنل درگاہ رام کی یونیفارم پہن چکا تھا۔ عمران نے جیب سے ایک چپٹا سا باکس نکالا اور اسے کھول کر اس نے کیپٹن شکیل کے چہرے پر میک اپ شروع کر دیا۔ اس دوران باقی ساتھیوں نے ان چاروں کے لباس ان کو پہنا دیے۔ چلو اب ان زخمیوں کو اٹھاؤ اور اس دفتر میں لے چلو، عمران نے میک اپ سے فارغ ہو کر کہا۔ صفدر اس دوران ایک چھوٹا لیکن انتہائی طاقتور وائرلیس چارجر بم اس ٹارچر سیل میں ایک مناسب جگہ پر فٹ کر کے اسے آن کر چکا تھا، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ ہی اس ٹارچر سیل سے باہر آ گیا۔ دفتر میں پہنچ کر کیپٹن شکیل نے میز پر موجود کرنل کی کیپ اٹھا کر سر پر رکھی اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے بائیں کنارے پر لگی ہوئی گھنٹی کے محسوس بٹن کو پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک فوجی اندر داخل ہوا۔ اس نے پہلے تو حیرت سے دروازے کی سائڈ پر پڑے کراتے ہوئے ان چاروں مقامی افراد کو دیکھا اور پھر اٹینشن ہو گیا۔ ان چاروں کی بینڈیج کرنی ہے، جاؤ بندوبست کرو، کیپٹن شکیل کے بولنے سے پہلے ہی عمران نے اس آنے والے فوجی سے مخاطب ہو کر کہا اور کیپٹن شکیل نے صرف اسبات میں سر ہلا دیا۔ یس سر، میں ڈاکٹر بھیم کو بلاتا ہوں سر، فوجی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تم کرنل کے لہجے میں بولو، عمران نے فوجی کے جاتے ہی کیپٹن شکیل سے کہا۔ مجھے اس درندے کے روپ میں بھی اپنے آپ سے شرم آ رہی ہے، کیپٹن شکیل نے کرنل درگاہ رام کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اور عمران نے اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ اور کیپٹن شکیل نے تھوڑی سی پریکٹس کے بعد کرنل درگاہ رام سے ملتا جلتا لہجہ اور آواز بنا لی تو عمران مطمئن ہو گیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، ایک فوجی ڈاکٹر اور اس کے پیچھے ایک سے 2 اٹینڈنٹ اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر، ان کی بینڈیج کرو، میں نے انہیں فوری طور پر ساتھ لے جانا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یس سر، ڈاکٹر نے کہا اور پھر اس نے بیگ کھولا اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس نے پہلے انہیں کئی انجیکشن لگائے، پھر اس نے ان کے لباس اتارے، ان کے زخموں پر ادویات لگا کر باقاعدہ بینڈیج کی اور ایک بار پھر ان کو لباس پہنا دیے گئے۔ سر 5 منٹ بعد یہ پوری طرح ہوش میں آ جائیں گے، ڈاکٹر نے بیگ بند کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، کیپٹن شکیل نے مختصر سے الفاظ میں کہا اور ڈاکٹر اس کے اٹینڈنٹ دفتر کے باہر جانے کے بعد اس نے ایک بار پھر گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ دروازہ کھلا اور وہی فوجی دوبارہ اندر داخل ہوا۔ جیپ تیار کرواؤ، مجھے ان لوگوں کے ساتھ جانا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یس سر، اس فوجی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر باہر چلا گیا۔ اور واقعی 5 منٹ بعد وہ چاروں پوری طرح ہوش میں آ کر آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے چہروں پر تکلیف اور خوف کے تاثرات جیسے منجمد ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو اس طرح دیکھ رہے تھے تو جیسے پہلی بار انہیں کچھ نظر آنے لگا ہو۔ کھڑے ہو جاؤ، کیپٹن شکیل نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور وہ چاروں لڑکھڑاتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔
اپنے نام بتاؤ، کیپٹن شکیل نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ میرا نام عاصم ہے اور یہ نادر، یہ سکندر اور یہ الفت دین ہے۔ ہم بے قصور ہیں جناب، ہمارا مجاہدین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک آدمی نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ہمیں یقین آ گیا ہے لیکن ابھی ہم نے مزید تحقیق کرنی ہے، اس لیے تم ہمارے ساتھ جاؤ گے۔ اور سنو، اگر تم نے راستے میں کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو نہ صرف تم بلکہ تمہارے پورے خاندانوں کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ کیپٹن شکیل نے انتہائی غصیلے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ ہم کوئی حرکت نہیں کریں گے جناب، عاصم نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور وہی فوجی اندر داخل ہوا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔